کتابیں سینہ نہیں کھول سکتی، سینہ کھلتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی نگاہ سے کھلتا ہے۔ رومی کو کم عالم تھا جس نے کہا دی مجھو اندر کتب اے بے خبر، کہ اے جاہل انسان دین کتابوں میں مت ڈھونڈ، علم و حکمت در کتب دین از نظر۔ علم و حکمت ضرور کتابوں میں ہے مگر دین نگاہ سے ملتا ہے۔ وادی سون کے سب سے بڑے مولوی قاضی احمد، جس سے علماء بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ہزاروں اس کے طلبہ تھے، اس نے گھوڑے پہ کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا دی اور سیال شریف میرے حضرت اعلیٰ غریب نواز سے مناظرے کے لیے آیا، اتنی جرأت تھی۔ تو جب پہنچا تو میرے اعلیٰ غریب نواز نے فرمایا کہ مولوی صاحب اتنی مبارک کتابیں بغیر وضو کے آئے ہو۔ اس وقت سوچنے لگا کہ واقعی وضو تو میں نے نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جائیں وضو کریں، پہلے وضو کریں۔ تو وہ وضو کرنے گئے، پیچھے قوال کو کہا کہ قوالی شروع کر۔ اسی پر مولانا مناظرہ کرنے آئے تھے۔ قوال نے قوالی شروع کی، مولوی صاحب نے دور سے ہی کہا اوئے وہی کام کرتے پے ہو جس کان میں آیا، پہلے میرے نال مکو۔ آپ چپ رہے، قریب آئے تو صرف حضرت نے ایک نگاہ اٹھا کے دیکھی، 6 فٹ مولوی صاحب کا قد تھا اور پگڑی باندھی ہوئی تھی چنگے مینڈے کے برابر، شملہ بقدر علما سے۔ پھڑک کر مولوی صاحب زمین پہ گرے، پگڑی کہیں جا کر گری۔ 5 منٹ تک مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہے اور ایسی صفائی ہوئی کہ اٹھ کر اپنی پگڑی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر قوال کے قدموں میں لا کر دے دی کہ یہ تیری ملکیت ہے، قوال کے قدموں میں۔ تو حضور کے صاحبزادے گھر گئے، انہوں نے کہا زیورات دو، مائیوں سے کہا۔ تو جو زیورات موجود تھے وہ اٹھا کے لے آئے اور قوالوں کو کہا کہ یہ مولوی صاحب کی پگڑی میں آپ کو کیا ملے گا، یہ پگڑی ایک عالم دین کی ہے، یہ مجھے دے دو اور یہ زیورات لے دو۔ تو ان کو کیا اور چاہیے تھا، میراثیوں کو، ان کو اگر زیور مل رہا تھا، انہوں نے کہا لے جائیں حضور۔ آپ نے وہ پگڑی حضور اعلیٰ کو جا کر پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا مولوی صاحب ادھر آئے، آپ نے ان کے سر پر پگڑی رکھ دی۔ جب پگڑی رکھ دی تو عرش عظیم کے ستون نظر آنے لگ گئے۔ مولوی صاحب کے والدین آئے، انہوں نے حضور اعلیٰ کو کہا کہ ہم غریب ہیں، یہ اسکول ٹیچر تھا، پڑھاتا تھا، کچھ ہمیں تنخواہ مل جاتی تھی، تو آپ اسے اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے، میں نے کب اس کو کہا ہے کہ یہاں رہے۔ تو والدین نے انہیں کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ لیں میں آپ کے لیے فوت ہو چکا ہوں، اب میں جیسے مچھلی پانی سے باہر نہیں آ سکتی، میں سیال شریف کی فضا سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پھر وہ کتابیں جو لاد کر لائے تھے، ایک کنواں تھا سیال شریف سے مشرق کی طرف، تو اس پہ ساری کتابیں جوڑ کر نا کنویں پہ بیٹھ کے ڈل جسے کہتے ہیں، پرانا کنواں، ایک ایک کتاب کو پکڑتے اور پھاڑتے اور پھینکتے، کہتے تو نے مجھے اندھیرے میں رکھا، ایک ایک کتاب۔ حضرت صاحب کو کسی نے بتایا کہ مولوی صاحب کتاباں دی رڑی کڈی بٹھائی نے، آپ نے فرمایا ان کو بلا کے لے آؤ۔ آئے تو حضور نے فرمایا مولانا کتابوں میں نور ہے، پہلے تجھ میں فطور تھا۔ کتابوں میں کچھ نہیں ہے، وہ نور ہیں، لیکن تجھ میں فطور تھا، اب تجھ میں نور آ گیا ہے تو یہ کتابیں تجھے نور ہی دکھائیں گی۔
پوری زندگی وہ شخص سیال شریف سے باہر نہیں گیا، آج بھی ان کا مزار آستانہ عالیہ سیال شریف پہ، اور اتنا مقام تھا جب فوت ہوئے جنازہ اٹھاتے تھے تو بارش شروع ہو جاتی تھی تو رکھ دیتے تھے، بارش رک جاتی تھی، جب پھر جنازہ اٹھاتے تھے بارش شروع ہو جاتی تھی، شام تک یہی حال رہا۔ تو حضرت پیر سیال ثانی صاحب کا دور تھا، حضور اعلیٰ کا وصال ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا یہ زمانے کا غوث ہے، اس کا جنازہ بارش ہی میں ہو۔ یہ ہے فرق صرف کتابوں والوں کا اور ان کا جن کے پاس کتابیں بھی ہیں، جن کے پاس ولی کی نگاہ بھی ہے۔ العین حق ہے کہ نہیں حدیث؟ سرکار نے فرمایا کہ بد نظری حق ہے، اور نظر جو ہے یہ اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے اور نظر بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ ایک عام بندے کی نظر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بد ہو کر بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، تو جس نگاہ کو رب کہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وہ نگاہ